اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد الرسول اللہ پر 1440 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر نازل کیا۔ اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت میں معجزہ اللہ نے رکھا ہے، اس کی ایک ایک آیت میں اللہ نے نشانی رکھی ہے۔ اور بدخماش ہے وہ لوگ جو قرآن عظیم کے دشمن ہیں، قرآن مجید کے دشمن ہیں۔ میں ایک بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں، یہ قرآن کی دشمنی انسانی دشمنی نہیں، شیطانی دشمنی ہے۔ شیطان کو تکلیف ہوتی ہے قرآن سے، شیطان تکلیف میں آتا ہے قرآن سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی ایک ایک آیت سے شیطانوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو نہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ رسول اللہ کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کے دشمنوں کو تکلیف ہوتی ہے، مسلمانوں کو نہیں ہوتی قرآن سے تکلیف۔ آؤ میں ایک بات واضح کیے دینا چاہتا ہوں، قرآن پر حملہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن پر انگلی اٹھانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مکہ کی سرزمین پر قرآن نازل ہو رہا ہے، باہر سے شاعروں کو لایا جا رہا ہے قرآن کا جواب دینے کے لیے، قرآن جیسی کتاب بنانے کے لیے، کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب سے قرآن نازل ہوا، یہ شیطانی صفت لوگ، یہ شیطان اور اس کے دوست، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، صحابہ کے دشمن، یہ قرآن کی مخالفت کرتے آئے ہیں لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ ان کے باپ دادا مٹ گئے قرآن مٹاتے مٹاتے، ان کے باپ دادا چلے گئے دنیا سے قرآن جیسی قرآن بناتے بناتے، قرآن پر انگلی اٹھاتے اٹھاتے مٹ گئے دنیا سے بہت سارے لوگ، لیکن اللہ کا کلام باقی تھا، باقی ہے، اور تا قیامت صبح تک یہ کلام باقی رہے گا، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا آ کر۔ لوگوں یہ بات سمجھو، جب کوئی دشمن قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے تو تھوڑا سا ماحول کے اندر ہوش کے ناخن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو اس کی سازش ہے کیا آخر، وہ چاہتا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی اوقات یہ کہ نہ ایک آیت پڑھ سکتا ہے، نہ ایک آیت سمجھ سکتا ہے، نہ ایک آیت سمجھا سکتا ہے، اسے